ٹک ٹاکر ثنا یوسف قتل کیس میں اسلام آباد سیشن کورٹ نے مجرم عمر حیات کو سزائے موت سنا دی. 10 سال قید اور 20 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد. عمر حیات نے ثنا یوسف کو دوستی نہ کرنے پر قتل کر دیا تھا. پروپیگنڈے، جعلی خبروں یا بیرونی سرپرستی میں جاری دہشت گردی سے پاکستان کی ترقی کا سفر روکا نہیں جا سکتا. پاکستان دنیا میں بلند مقام حاصل کر رہا ہے. فیلڈ مارشل سید آصف منی کا کمانڈنٹ اسٹاف کالج کوئٹہ میں طلبہ اور اساتذہ سے خطاب. بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے عوامی فلاح، جامع ترقی اور بہتر طرز حکمرانی کو ناگزیر قرار دے دیا. کہا، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا سفر منزل تک پہنچے گا. پاکستان کے خلاف پراکسیز کا خاتمہ یقینی بنائیں گے. مسلح افواج عوام کی حمایت سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. وزیراعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ گئے. گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل اور وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے استقبال کیا. وزیراعظم ایپیکس کمیٹی اجلاس کی صدارت کریں گے. صوبے کے امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کا مزید 4 مقدمات میں 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. درخشاں اور گزری تھانوں میں درج مقدمات میں ملزمہ کو سخت سیکورٹی میں سینٹرل جیل کمپلیکس میں قائم عدالت میں پیش کیا گیا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جنوبی نے پولیس کی استدعا پر ملزمہ کو جیل میں قائم عدالت میں پیش کرنے کی اجازت دی تھی. پولیس کے مطابق ملزمہ کو سٹی کورٹ میں پیش کرنا سیکورٹی رسک ہے. انمول اور پنکی کی پوش علاقوں میں آن لائن منشیات کی فروخت کا نیٹ ورک. معروف آن لائن شاپنگ برانڈ کا نام استعمال کرتا رہا. برانڈ کے بعد منشیات فروشی میں غیر قانونی طور پر استعمال ہوتے تھے. رائڈرز پارسل میں منشیات کی موجودگی سے لاعلم ہوتے تھے. ویڈیو میں رائڈر سے کسٹمر کو پارسل وصول کرتے دیکھا جا سکتا ہے. پارسل کے اندر پیکٹ سے آئس برآمد ہوتے دیکھی جا سکتی ہے. منشیات استعمال کرنے والوں میں بڑے معتبر نام سامنے آئے ہیں. پنکی زیادہ تر لاہور میں رہتی تھی. کراچی آنے پر مشکل سے پکڑا. آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کا کراچی چیمبر میں خطاب. کہا، منشیات بیچنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. ملزمہ پنکی کو کسی سے بھی خطرہ ہو سکتا ہے. ملزمہ پنکی کو کوئی اضافی سیکیورٹی نہیں دی گئی. ایس او پیز پر عمل کیا. کبھی کبھار ملزم یا ملزمہ کو دوسروں کے بجائے خود سے بھی بچانا مقصود ہوتا ہے. خاتون افسر بچا لی گئی، اہلکاروں کے خلاف کارروائی. ایف آئی اے کے صدر میں جیولر شاپ پر چھاپہ مارنے والے قائم مقام ڈپٹی ڈائریکٹر علی مردان شاہ کا ہیڈ کوارٹرز تبادلہ. ڈپٹی ڈائریکٹر کا لک آفٹر چارج کے حامل اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو کلوز ٹو ہیڈ کوارٹرز احکامات. ایف آئی اے نے مبینہ طور پر اسمگل شدہ چاندی کی برآمدگی کے لیے ال عمران جیولرز پر کارروائی کی تھی. اینٹی کرپشن سرکل کی ٹیم نے دکان کے مالک سمیت دیگر پر تشدد کیا تھا. سپروائزری افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر رباب قاضی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. بااثر خاتون اسسٹنٹ ڈائریکٹر رباب قاضی کو پھر بچا لیا گیا. وزیر اعلی پنجاب مریم نواز کا دورہ آذربائیجان. باکو میں جاری ورلڈ اربن فورم میں پنجاب پویلین کا افتتاح کر دیا. مریم نواز نے مختلف سٹالز کا معائنہ کیا. کہا، آذربائیجان کا دورہ مسرت کا باعث ہے. بانی پی ٹی آئی کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی. میڈیکل ٹیم میں ڈاکٹر ندیم، ڈاکٹر عارف اور سٹاف کے ارکان شامل. بانی پی ٹی آئی کی آنکھوں سے متعلق فالو اپ چیک اپ کیا جائے گا. مکمل طبی معائنے کے بعد میڈیکل رپورٹ کمشنر اسلام آباد کو پیش کی جائے گی. رپورٹ کی روشنی میں بانی کے مزید اجلاس سے متعلق حتمی فیصلہ کیا جائے گا. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر طے شدہ حملہ مؤخر کرنے کا اعلان. ممکنہ جوہری معاہدے کا اشارہ دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا، ایران پر آج حملہ کرنے والے تھے. سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر کی درخواست پر حملہ مؤخر کر دیا. امیر قطر، اماراتی صدر اور سعودی ولی عہد نے ایران کو موقع دینے کی اپیل کی. ٹرمپ نے یہ بھی کہا، اگر ایران جوہری ہتھیار نہ بنانے پر راضی ہو تو امریکہ سفارتی حل پر مطمئن ہو سکتا ہے. مشرق وسطی میں ہمارے اتحادی شرائط سے مطمئن ہو تو ہم بھی مطمئن ہیں.
अमेरिका और इत्तेहादी किसी भी स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजी से गुरेज करें। ईरान का इंतबाह। खातिबुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही का कहना है, आइंदा कोई गलती या इश्तियाल अंगेजी की गई तो जवाब पहले से कहीं ज्यादा सख्त होगा। ईरानी सिक्योरिटी काउंसिल के रुकन मोहसिन रजाई कहते हैं, अमेरिका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और फिर खुद ही मंसूख कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम हथियार डाल देगी। ईरानी कौम का फौलादी मुक्का हरीफ को हथियार डालने और पसपा करने पर मजबूर कर देगा। कशम जजीरे पर ईरानी फजाई दिफाई निजाम मुतहर्रिक हो गया। दुश्मन ड्रोन से झड़प हुई। अस्फहान में भी फजाई दिफाई निजाम को अलर्ट कर दिया गया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से ईरान में नामजद सफीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार का दो तरफा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का अज़्म, अवामी रवाबित और इलाकाई ताउन बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार से पाकिस्तान के सऊदी अरब में सफीर अहमद फारूक की मुलाकात। नायब वजीर आजम ने मुख्तलिफ शोबों में जारी मुस्बत पेशरफ्त को मजीद मुस्तहकम बनाने पर जोर दिया। इसहाक डार ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी के किरदार को सराहा। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। अरबों रुपए की तकनीकी ज़िमनी ग्रांट्स मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। वजीर आजम नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के लिए 1.5 अरब रुपए ग्रांट की मंजूरी मुतवक्के। पाकिस्तान रेलवे के वाजिबात की अदायगी के लिए इजाफी ग्रांट मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। नेशनल जेमस्टोन पॉलिसी भी पेश की जाएगी। IMF ने आइंदा बजट में सूबों से मजीद 400 अरब रुपए आमदन बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। विफाकी हुकूमत की सूबों से इजाफी आमदन पर मुशावरत। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने सूबाई वुज़रा से वर्चुअल मीटिंग की। टैक्स और नॉन टैक्स आमदन बढ़ाने का मुतालबा किया। मुशावरती इजलास में ज़रई आमदन पर इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स और एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबों के लिए टैक्स महसूलात और मालियाती सरप्लस के आदाब पर भी मुशावरत की गई। मुशावरत में तय पाया कि सूबाई मईशत के तमाम शोबों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। कराची में सीव्यू हिट एंड रन केस का मरकजी मुलजिम नोमान पुलिस की गिरफ्त में न आ सका। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी। हादसे में तबाह होने वाली गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम नोमान का ताल्लुक डेरा मुराद जमाली से है। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से एक शख्स जहां बहक, 2 अफराद जख्मी हुए थे। आठ से 10 अरब में यूनिवर्सिटी रोड बनाकर बसें चलाई जा सकती थी, लेकिन ये सहूलत आइंदा आने वाली नस्ल के लिए दी जा रही है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का सिंध असेंबली में ऑपोजिशन लीडर को जवाब। कहा, रेड लाइन BRT में ताखीर की बहुत सी वजूहत है। विफाकी हुकूमत भी एक वजह है जिसकी MQ में इत्तेहादी है। डॉलर रेट बढ़ने से तमाम तामीराती मंसूबों पर असर पड़ा। हमने सरकार के अरबों रुपए बचाए, ठेका खत्म किया और FWO से बात की। शाहराह भुट्टो मुकम्मल हो गया। 22 मई को इफ्तिताह किया जाएगा। अलीम खान ने लाहौर सियालकोट मोटरवे 6 लेन करने की हिदायत की। क्या वो लाहौर के विफाकी वजीर हैं? हैदराबाद सक्का मोटरवे कब बनेगी? मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, जहां अपनी प्रॉपर्टी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। हमारे शहर आकर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे पूरे शहर जितना टैक्स कराची की एक मार्केट से इकट्ठा होता है, तुम लोग आकर हमें लेक्चर देते हो। फवाद चौधरी जब विफाकी वजीर थे तो उनके वजीर आजम ने 162 अरब रुपए का वादा किया। बताएं वो रकम कहाँ है? अमरीकी शहर सैन डिएगो में इस्लामिक सेंटर पर हमला। सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 हमलावर भी मारे गए। FBI हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद 17 से 19 साल के 2 मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डिएगो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दिया। बताया 17 साला मुश्तबा लड़के की वालिदा ने बयान में कहा, हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया का कहना है हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था।
جس نے اپنی جان کی قربانی دے کر سینکڑوں زندگیاں بچا لی۔ امریکہ نے سمندر میں پھنسے روسی تیل خریدنے کی رعایت میں مزید 30 دن کی توسیع کر دی۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کہتے ہیں کہ وزارت خزانہ 30 دن کا جنرل لائسنس جاری کر رہی ہے۔ دنیا کے کمزور ممالک جو ایران جنگ سے متاثر ہیں اپنی ضرورت کا روسی تیل خرید سکتے ہیں۔ بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ لنڈن برانڈ خام تیل کی قیمت 1.98% کم ہو کر فی بیرل $109.88 ہو گئی۔ ویسٹ ٹیکساس خام تیل 1.55% سستا فی بیرل $102.77 کا ہو گیا۔ مودی کا دورہ یورپ بھارت کے لیے جگ ہنسائی کا سبب بن گیا۔ اوسلو میں صحافیوں کے سوالات پر راہ فرار اختیار کی خاتون صحافی نے پوسٹ کیا، مودی سے یہ توقع نہیں تھی، انہوں نے میرے سوالات کا جواب نہیں دیا، مجھ پر دروازے بند کر دیے گئے۔ بھارتی وفد بھی سوالوں کے جواب کے بجائے یوگا اور صفر ایجاد کرنے کی کہانیاں سناتا رہا۔ صحافی نے پوچھ لیا بھارت پر اعتبار کیوں کرے؟ بھارتی سیکریٹری خارجہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ آئیں بائیں شائیں پر صحافی نے واک آؤٹ کر دیا۔ ملک کے 79 اضلاع میں خصوصی انسداد پولیو مہم کا دوسرا روز۔ پہلے روز 56,83,000 بچوں کی ویکسینیشن کی گئی۔ 24 مئی تک 1,90,00,000 بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ آج سے 26 مئی تک گرمی کی شدید لہر متوقع۔ این ڈی ایم اے نے گرمی میں اضافے کا الرٹ جاری کر دیا۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت 42 ڈگری سے تجاوز کر جائے گا۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ راولپنڈی، مری، اٹک، چکوال اور جہلم سمیت خطہ پوٹوہار میں بھی بادل برسیں گے۔ اور ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری۔ راولپنڈی کے مویشی منڈی میں نایاب نسل کے بکرے توجہ کا مرکز بن گئے۔ شدید گرمی کے باعث لاہور کی مویشی منڈی دن کے اوقات میں روایتی گہما گہمی سے محروم، شہری رات میں خریداری کو ترجیح دینے لگے۔